अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल इस्लामी मालूमात से। आज हमारे बीच जो मौजूद हैं मौलाना मुस्तफ़ा साहब। आइए अपने चंद सवालों के ज़रिए इनसे जुड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आपकी दुआ से आफियत से हूँ। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। तो मौलाना साहब, आज जो हम आपसे जुड़े हैं, अक्सर करके हमने कई लोगों से हमने राब्ता कायम किया है और एक सवाल ये अक्सर करके उठता है कि नबी जो है 40 साल के बाद नबी बने। और हमारा कहना यह है, भाई मेरा अपना यकीन तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से, कायनात बनने से पहले से नबी हैं और आपने ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया। लेकिन कुछ लोग जो इल्म से दूर हैं या जो जिन्हें इल्म नहीं है इस बात का, तो वो खुल्लम खुल्ला ये बात कहते हैं कि नहीं, नबी जो है 40 साल के ही बाद नबी बने, उससे पहले नबी भी नहीं थे, नाउजुबिल्लाह। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं, वो मकाम है कि आपका मकाम अगर अल्लाह के बाद कोई मकाम है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और आप तमाम नबियों के भी नबी हैं और इंसान जिन्नात तमाम मखलूक की तरफ आपको भेजा गया। ये बात कहना कि आप 40 साल के बाद नबी बने तो बहुत, मैं समझता हूँ, जहलत की बात है। क्योंकि नबी पैदाइशी नबी होता है। कोई भी नबी हो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी नबी हो, अल्लाह तबारक व तआला उनका इंतखाब करते हैं, उन्हें छांटते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम तो खुद कुरान बयान कर रहा है। मुझे एक हदीस याद आ गई। हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको नबूवत कब मिली? मुख्तलिफ कुतुब में ये रिवायत आई है। तो हमारे नबी फरमाते, अबू हुरैरा 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। और जब मेरी उम्र 40 साल थी, नहीं, आपने ये नहीं कहा। आपने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा, अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहीं तज़किरा भी ना था, अल्लाह मुझे नबी बना चुका था। इसकी तायीद इस आयत से होती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला यासीन, अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान के बनने से कई हज़ार साल पहले, 50,000 साल पहले 2 आयतें नाजिल फरमाएं। एक सूरह तौहा को बयान फरमाया, नाजिल फरमाया, एक सूरह यासीन को। उसमें क्या है? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, मुझे कसम है, बेशक तू मेरा रसूल है। अब ये अल्लाह ताला लफ्ज़ काफ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन्नका, कि बेशक तू। अब सामने कोई हस्ती तो होगा, कोई हस्ती तो होगी जिनको अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, आप मेरे नबी हैं, आप मेरे रसूल हैं। तो यूँ कहना नबी के बारे में कि 40 साल के बाद बने, ये जहालत और गुमराही की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबसे बड़ी शान अता फरमाई, सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया। यानी कि ये वही बात हुई कि नबी आकर नहीं बनता, बनकर आता है। जी, अल्लाह की तरफ से बनाया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला नबियों को वो सिफात देते हैं जो एक आम आदमी को नहीं देते। नबी की शान, नबी का मकाम बहुत बड़ा होता है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, यूँ कहते हैं कि ये 40 साल के बाद बने, नहीं, वो तो अल्लाह ने बचपन से बना दिया। हाँ, ये कहना कि 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान किया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तभी अल्लाह, क्योंकि हमारे नबी के बारे में खुद कुरान कहता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि ए मेरे नबी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ काम नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह कहता है वो करते हैं। तो हर नबी की शान तो ये है। तो जब अल्लाह ने कहा तो नबूवत का ऐलान कर दिया, और जब अल्लाह ने कहा आप खामोशी इख्तियार कर दी, अल्लाह ने कहा आपने तबलीग कर दी। जो अल्लाह ने जब कहा, जैसा कहा, जितना कहा, नबी ने वैसा करा। ये नबी की शान होती है। बहुत बढ़िया। तो एक हमारा आपसे दूसरा सवाल है, जब ऐलान नबूवत किया अल्लाह के रसूल ने 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र में, तो जैसे तौहीद, हम इस्लाम के 5 सतून हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब तो 40 साल की उम्र के बाद आया। यानी कि तौहीद भी, क्योंकि कलमा जबी हुआ। तो उससे पहले जो हमारे नबी ने बताए हैं वो अखलाक हैं, जो ये चलो नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है, रोज़े 1 महीना फ़र्ज़ हैं साल में, अच्छा ज़कात मालदार पर जो है, इस तरह का सब 5 अरकान हैं। लेकिन नबी के अखलाक जो आपने 40 साल तक करके दिखाया मुसलसल, ये तो इंसान पे 24 घंटे फ़र्ज़ हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी हूँ इसमें, हर आदमी इससे कहीं ना कहीं दूर है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो इसके बारे में आप थोड़ी तफसील से बता दें। देखिए, अखलाक की तो बात ऐसी है
کہ ہر چیز اپنے وقت میں فرض ہے. بقول آپ کے بھی آپ نے کہا نماز روزہ، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقت میں، روزہ سال میں ایک مرتبہ، حج جب فرض ہو جائے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ، ہر چیز فرض ہے. لیکن اب بات آتی ہے اخلاق کی. اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ نے کہا کہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے غار حرا میں، وہ اپنی عبادت ہو گئی. لیکن جب باہر نکل کر آیا کرتے تھے، آپ کا رتبہ یہ تھا، آپ کا مقام یہ تھا، لوگ آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھے جایا کرتے تھے. تو دیکھو اخلاق اتنی بڑی چیز ہے. اور چاہے وہ نبوت سے پہلے ہوں چاہے وہ نبوت کے بعد ہوں، اخلاق تو اخلاق ہے. ہمارے نبی کے ایسے اخلاق کہ اللہ کے نبی نے تو غیروں کو جوڑا ہے. اور آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم اپنوں کو کاٹ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا منافق، رئیس المنافق عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، اور تمام لوگ جانتے تھے. ہمارے نبی کو پتا تھا. اس کو آپ نے کتنی محبت سے، کتنے پیار سے اس کو لے کر چلے اور کتنی تکلیف دی عبداللہ بن ابی نے. جتنی تکلیف عبداللہ بن ابی نے دی اتنی تکلیف کسی نے نہیں دی. اور دیکھو ہمارے نبی نے اس کے ساتھ کیا کیا، کتنی محبت سے اس کو لے کر چلے اور کیسے اس کو نبھایا. حتیٰ کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا، ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ، کہ یا رسول اللہ میرے باپ کے مرنے کا وقت قریب ہے، آپ مجھے اپنا کرتا دے دیجیے. اللہ کے نبی نے کرتا دیا. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی پانی پی رہے تو وہ ان کے بیٹے آئے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچا ہوا پانی دے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کس لیے؟ کہ میں اپنے باپ کو پلا دوں گا. منافق کو ہو سکتا ہے اس پہ کچھ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، یہ اس کا دل صحیح ہو جائے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا. اس کمبخت کے پاس گئے، اس نے پوچھا کہاں سے لائے؟ کہ وہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی. اس خبیث نے کہا وہاں سے جا کر مجھے پیشاب لیا، وہ پی لوں گا، یہ پانی کو نہیں پیوں گا. پھر بھی ہمارے نبی نے اس کے ساتھ کتنی شفقت کا معاملہ کیا. اور یہ تو منافق ہے. پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے آ جائیں، آپ مکہ کے اندر ہیں، کیسی کیسی تکلیف آپ کے ساتھ. آپ طائف گئے دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے پتھر مارے اور کیا حال کر دیا. حتیٰ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پہاڑوں کا فرشتہ تیار ہے، اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ سب کو پیس دے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی. تو دیکھو ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے اور کس طریقے سے. اور دیکھو آپ تشریف لے جا رہے ہیں، لوگ کیسی کیسی تکلیفیں دیتے ہیں اور اللہ کے نبی برداشت کرتے جا رہے ہیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے زبردست تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز نبی پر فرض کی، نماز فرض کی، لیکن جب ہمارے نبی نے نماز میں زور دکھایا اللہ نے روک دیا، کہ رک جاؤ، اتنی نظمی نماز مت پڑھو کہ آپ کی جان چلے جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی ہم نے جو آپ پر نازل فرمایا اس کی تبلیغ کیجیے. اب اللہ کے نبی تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی نے کوڑنا شروع کیا. اتنا کوڑتے چلے گئے اللہ کو قرآن اتارنا پڑا. اے نبی کیا تو ان کے غم میں اپنی جان دے دے گا؟ غرض یہ جس چیز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں روک دیا. لیکن جب اخلاق کا مسئلہ آیا، اب اخلاق کی باری آئی، اللہ کے نبی کا معاف کرنا، درگزر کرنا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی تھوڑا کیڑا ہوا کر، سخت ہوا کر. لیکن نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور ذکر فرمایا اور اللہ نے پوری آیت نازل فرمائی. اور تعریف کیا فرمائی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق بڑے زبردست ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا واہ واہ، شاباش شاباش، تو یہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاباشی دے رہے ہیں. تو یہ نبی کے معاف کرنا تھا، یہ درگزر کرنا. اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی نے کسے معاف کیا؟ جن مکہ والوں نے کئی سال تک آپ کو تکلیف دی، آپ کو مستقل اذیتیں دی. اور کیسا معاف کیا؟ جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، آپ تشریف لے گئے مکہ فتح کرنے کے لیے اور آپ نے اعلان کر دیا، تو صحابہ کرام کہہ رہے، صحابہ کرام کی زبان سے نکل رہا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج ہے بدلہ لینے کا دن، آج ہے کاٹنے کا دن. اللہ کے نبی نے سنا اور فرمایا نہیں، یوں نہ کہو، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، کہ نہیں آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے. اللہ کے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، سب کو لے کر چلنا آ جائے.
تو اب اسی لیے کوئی ہماری بد اخلاقی وجہ سے آج غیر مسلم ہم سے دور ہو رہے ہیں. غیر مسلم کو چھوڑو, لوگ ہمارے اسلام سے مذہب نکل رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام والے اچھے نہیں ہیں. کیوں اسلام والے کیوں اچھے نہیں ہیں؟ جبکہ قرآن بھی واضح ہے, احادیث پاک بھی واضح ہیں, نبی کی زندگی بھی واضح ہے. جب غیر مسلم لوگ نبی کی زندگی پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ اور ملتا ہے, جب ہماری زندگی دیکھتے ہیں تو کچھ اور ملتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ کہنے والے, محمد رسول اللہ کہنے والے, یہ تو ایک دوسرے کو کافر بنانے پر تلے ہوئے. دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے, لوگ بڑے اس سے کہہ دیتے ہیں. اب میں ایک بات کہا کرتا ہوں, دیکھیے دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر, بریلوی نے کہا دیوبندی کافر, شیعوں نے کہا سنی کافر, سنی نے کہا شیعہ کافر, انہوں نے کہا اہل حدیث کافر, ایک دوسرے کو کافر بنانے پر تلے ہوئے. ارے میرے بھائی, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر سارے ہی کافر ہو گئے تو جنت میں کون جائے گا؟ غیر ایمان والے. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. جنت میں غیر ایمان والے کیسے جائیں گے؟ غیر ایمان والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. جن لوگوں نے کفر کیا, جو کافر ہیں اور اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں, وہ سارے جہنم میں رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. جنت صرف ایمان والوں کے لیے بنی ہے. ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا, اے خطاب کے بیٹے جاؤ, جا کر اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. بہت بڑھیا. تو جیسے کہ ابھی آپ نے کہا واقعی ایمان والا اور علم رکھنے والے کی بات ہو رہی تھی ہمارے بیچ میں کچھ, تو علم کا ہونا, عالم تو شیطان بھی تھا, علم شیطان کے پاس بھی تھا, معرفت نہیں تھی. اور معرفت نہیں تھی تبھی اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا, اسے نہیں, میں اس سے افضل ہوں, یہ مٹی سے بنا, میں آنکھ سے. یعنی کہ یہاں کہیں نہ کہیں یہ ہے, علم کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر معرفت نہ ہو تو آدمی ابلیس تو بن سکتا ہے, عالم نہیں. دیکھیے یہ بات بھی غلط ہے. ایک عالم کے بارے میں, خاص طور سے مسلمان کے بارے میں, اس میں کہوں گا اس بات مسلمان کی نہیں ہو رہی, میں خالی علم اور معرفت کی بات کر رہا ہوں, وہ کوئی بھی ہو. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. کسی کے بارے میں یوں کہہ دینا, یہ ابلیس سے تشبیہ دینا بالکل درست نہیں ہے. رہی بات اس کی کہ علم, دیکھیے شیطان کے پاس علم تو تھا لیکن ادب نہیں تھا. معرفت اسی میں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو عالم کو بتایا ہے وہ ڈرنے والوں کو بتایا ہے. ڈرنے والے عالم ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں. اب جو عظمت کا علم ہوگا تو وہ ڈرے گا, اسے پتا ہوگا اللہ کون ہے, کیسا ہے, کہاں ہے, ہر وقت اللہ کا دھیان ہوگا, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈرے گا. تو وہ کسی کو غلط بات کہتا ہوا بھی ڈرے گا. تو جاننا اور ہے اور ڈرنا اور ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مصطفیٰ صاحب, اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی وضاحت کی, بہت اچھے جواب دیے. امید ہے آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آگے بھی ہم سے جڑے رہیں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی. آپ تب تک جڑے رہیے ہمارے چینل اسلامی معلومات سے. آداب.